سید اسلان گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی یہ کمرہ بنایا ہوا ہے اور اس کمرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ چیزیں ہیں. ان کی زلف مبارک یہاں پر موجود ہے, ان کا جبہ مبارک یہاں پر موجود ہے, ان کا نالین پاک یہاں پر موجود ہے. تو سید اسلان گیلانی سے ہی ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کیا موجود ہے. آپ بھی دیکھیں, آپ بھی ثواب کمائیں, میں بھی ثواب کماتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. الحمدللہ خیریت. اسلام بھائی, رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے کہا آپ کے توسط سے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی جو ہے ثواب کما سکیں, کیونکہ پہلے بھی ہم نے ایک بار آپ کی ویڈیو کی تھی اور مجھے بہت سے لوگوں کے واٹس ایپ میسیجز آئے کہ وہ صرف یہ دیکھ کر ہی وہ خوش ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہماری ایک لگاؤ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, چیزیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہی ہیں اور وہ آپ کے پاس موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ میرے پاس کافی زیادہ تبرکات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے, جن میں سے کچھ ریپلیکاز بھی ہیں اور کچھ تبرکات نبی پاک کے زیر استعمال بھی رہے ہوئے ہیں. خصوصاً جو شروعات میں اگر دیکھا جائے تو ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک موجود ہے, نبی پاک کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں, نبی پاک کے نالین مبارک موجود ہیں, اور دیگر تبرکات جو خصوصاً تعلق رکھتے ہیں, بلونگ کرتے ہیں مسجد نبوی سے اور حرم خانہ کعبہ سے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کر کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی تبرکات ہیں, صحابہ اکرام کی بھی تبرکات موجود ہیں, اور اولیاء اکرام سے منسوب تبرکات الحمدللہ موجود ہیں میرے پاس. اسلام بھی اپنے گھر کے اندر آپ نے یہ کمرہ بنایا ہوا ہے جو تو آپ کے گھر میں تو ماشاءاللہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہوگی, الحمدللہ. کیونکہ یہ نام ہی سن لینا بڑا کافی ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے, اور جس گھر کے اندر استعمال شدہ چیزیں موجود ہوں تو اس گھر کے اندر تو رحمت کی کیا ہوگا. جی الحمدللہ. میں نے بزرگوں سے اور ادب کرنے والوں سے یہ بات سنی ہے. ایک بزرگ سے میرا معاملات ملاقات تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس گھر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی موجود ہوتا ہے, اس گھر کا کیا اس محلے کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے. کہ ایک گھر میں ایک بال مبارک کی وجہ سے صرف گھر اور گھر والے ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے لوگ بھی فیض یاب اور سکون اور مطلب محبت سے نوازے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمتوں کا نزول محلے والوں کے اوپر بھی مطلب ہوتا ہے تبرکات کی وجہ سے. یہ کس طریقے سے آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں؟ ساری چیزیں الحمدللہ کافی عرصے سے, کچھ تبرکات بچپن سے مطلب میرے پاس تھے, اور خاص کر اب کے ٹائم میں مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں ساتھ ساتھ ادھر کے کچھ شیخ ہیں ان سے, اور ساتھ میں ترکی والوں سے خاص کر میرے اچھے تعلقات کی وجہ سے, اور خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ سید کی وجہ سے احتراماً لوگ ایز اے گفٹ تحفے کے طور پہ تبرکات مطلب دیتے ہیں, جس کے اندر نبی پاک کے بال مبارک ہیں, چادر مبارک ہے, قدم مبارک یہ ترکی سے آئے ہوئے ہیں, نالین مبارک ہے یہ بھی ملے ہیں, مختلف تبرکات. اور حرم کے جو تبرکات ہیں مدینہ منورہ کے یہ مدینے والوں سے مجھے ملے ہیں. جو ہمارے پیچھے یہ کپڑا ہے, جی جی جی, یہ کہاں کا ہے؟ یہ غلاف ہے. یہ بھی ہے جی یہ غلاف ہے سبز والا, نبی پاک کے روضے شریف کے اندر کا جو سبز جالی ہیں, سنہری جو جالی ہیں ان کے اندر جو سبز پردہ لگا ہوتا ہے یہ اس کا کپڑا ہے. اچھا. ساتھ میں یہ جو سرخ غلاف ہے یہ بھی نبی پاک کی قبر انور والی سائڈ پہ, سر مبارک والی سائڈ پہ یہ ہینگ ہوا ہوتا ہے. یہ ریپلیکا نہیں ہے, یہ اصلی ہے. جی جی. یہ جو اس سائڈ پہ کالا کپڑا ہے یہ خانہ کعبہ کا ہے. جی یہ جو غلاف لگا ہوا یہ خانہ کعبہ کا پردہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. غلاف کعبہ جو خانہ کعبہ کے اوپر لگا ہوا اور استعمال ہوا ہوا یہ وہ پردہ پورا پیس ہے اس کا, پورا پردہ. اچھا اس سائڈ پہ ہم آئیں تو بولتے ہیں تو یہ زلف مبارک موجود ہے. جی جی. یہ کیا ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اس میں ساتھ ساتھ میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ اس طرف سبز رنگ کا جو کپڑا پڑا ہوا ہے یہ بیسیکلی حضرت علی کے امامے کا پیس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اندر کی مٹی مبارک موجود ہے, اور اس کے ساتھ حضرت امام حسین کی اور دیگر اہل بیت سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے تبرکات موجود ہیں. اچھا میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جو روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی مبارک بھی ہے, جی جی, تو لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. تو آپ سے بھی مانگتے ہوں گے؟ اب بالکل اس طرح ہوتا ہے. نبی پاک سے منسوب جتنے بھی تبرکات ہیں, خاص کر نبی پاک کی قبر انور کی مٹی مبارک بھی ہے, اس کو بھی شفا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ مدینے کی مٹی کو بھی شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ. تو میری اپنی بھی عادت ہے کہ روزہ مبارک کی جو مٹی مبارک میرے پاس موجود ہے یہ مجھے وہاں کے جو کی ہولڈر ہیں جن کے پاس چابی ہیں ان کے وسیلے سے میرے تک مٹی مبارک آئی تھی, اور میں جب سرما استعمال کرتا ہوں تو اس مٹی کو سرمے میں مکس کر کے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہوں. سبحان اللہ. تو بس ادب اور عقیدت کی مطلب معاملات ہیں. ٹھیک ہے. جی آگے چلتے ہیں.
ساتھ میں صحابہ کرام کی زلف مبارک ہیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک موجود ہیں. اس طرف نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک پڑی ہوئی ہے. اوپر سارے جتنے بال مبارک ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اچھا 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 اچھا. اور اس کے اندر داڑھی مبارک کے بال مبارک بھی ہیں. اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلف مبارک ہے اس کی یہ نشانی بھی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. جی بالکل، اس طرح ہمارے علماء کی طرف سے بھی اس چیز کا آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو بال مبارک ہیں وہ گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس کی برانچز شاخیں بھی نکلتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی لینتھ بھی بڑھتی رہتی ہے. یہ اس کے اصل ہونے کی نشانی ہے. زبردست. تو کوئی داڑھی مبارک کے بال ہیں، کوئی زلف مبارک کے بال ہیں. بالکل، یہ جو بڑھتے ہیں جن کی شاخیں نکلتی ہیں. صحیح صحیح. نیچے قدم مبارک ہیں. جی بالکل، یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے. جو اس طرف وہ براؤن پڑا ہوا ہے وہ پتھر کے اوپر ہے، اور یہ والا چوک کے اوپر بنا ہوا ہے جو مجھے ترکیوں سے ملا تحفے میں. یہ ریپلیکا ہے یا اصل؟ یہ اصل سے کاپی کیا ہوا ہے ترکیوں نے. ٹھیک تو ہے. یہ ترکیوں سے پھر مجھے تحفے میں ملا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، علامہ کا پسینہ مبارک کے قطرے موجود ہیں. ماشاءاللہ. اور نیچے جو دیکھا جائے اس کے اندر جبہ مبارک کا پیس ہے، نبی پاک کے استعمال میں راو ہے. جبہ مبارک یعنی جو قمیض لباس، مبارک، کرتا مبارک جو قمیض، پہنتے کرتا تھے مبارک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ساتھ یہ جو واس پڑا ہے یہ ترکی سے مجھے ایز اٹ از اسی طرح آیا تھا، جس کے اندر نبی پاک کا ناخن مبارک موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر یہ جو درخت کا پیس پڑا ہوا ہے یہ مدینہ منورہ میں ایک باغ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. یہ مجھے مدینے کے رہنے والے سادات تھے، انہی سے تحفے میں ملا ہے. ماشاءاللہ زبردست. یہ جو کپڑے کے نیچے یہ جو اس کو بیسیکلی کیس کہتے ہیں، بیگ ہوتا ہے یہ جس کے اندر خانہ کعبہ کی چابی رکھی جاتی ہے اور مقام ابراہیم کی چابیاں رکھی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ پیچھے یہ جو باکس میں پڑا ہوا ہے تالا مبارک اور چابی یہ خانہ کعبہ کی ہے. اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو سبز میں پڑا ہوا ہے یہ روزہ رسول کی چابی اور تالا مبارک ہے، کفل جس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو تلواریں پڑی ہوئی ہیں یہ ریپلیکاز ہیں؟ جی بالکل، یہ 4 تلواریں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ چاروں کی چاروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، ریپلیکاز ہیں اوریجنل تلواروں کی. جو اصلی تلواریں ہیں وہ توپ کاپی پیلس میوزیم ترکی میں موجود ہیں استنبول میں، اور اسی کی کاپی اسی طرح کی سائز اور وزن سب کچھ بنا کے ادھر سے یہ ایز اٹ از تحفے میں مطلب میرے پاس ہیں، اور یہ کاپیز ریپلیکاز ہیں. ارسلان بھائی، لوگ آتے ہوں گے، زیارت بھی کرتے ہوں گے، اکثر ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ رابطہ کروا دیں، ہم نے زیارت کرنی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ زیارت وغیرہ کرواتے ہیں؟ اب بھی تو ایسا زیارت والے معاملات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اگر کوئی آ جاتا تو پھر انکار نہیں کرتے، زیارت کروا تو دیتے ہیں. کیا مینٹیننس وغیرہ کیسے کرتے ہیں؟ کتنا وقت دیتے ہیں اس کمرے کو آپ؟ الحمدللہ جو بھی مینٹیننس کے معاملات ہیں، کمرے کے تبرکات کے جو مینجمنٹ ہیں، ان کے دیکھ بھال جس طرح سے بھی معاملات ہیں وہ خود کرتے ہیں. اور ہفتے میں ایک دن ہم نے ضرور رکھا ہوتا ہے کہ لازمی صفائی کے معاملات، اور وہ ہم خود کرتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی اسپیشل کوئی کام کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے یا کوئی صفائی ایسے معاملات نہیں. اس کے سارے معاملات یہاں تک کہ جھاڑو اور مٹی بھی صاف تو ہم خود کرتے ہیں. اس میں خوشبو لگانا، عطر لگانا، عود کا خاص کر استعمال کیا جاتا ہے. تو جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم نے خود پرسنلی طور پہ لیے ہوئے، گھر والے، میری والدہ، بھائی اور ہم خود مل کے کرتے ہیں. خوش قسمتی ہے آپ کی. الحمدللہ. رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ رمضان کے حوالے سے یہی پیغام ہے، خاص کر اپنے آپ کو روحانیت کے طور پہ نبی پاک سے تعلق اور واسطے میں رکھیں، اور اپنی دعاؤں کے اندر خاص کر فلسطینیوں کو یاد رکھیں. غزہ کے اندر جو حالات اور معاملات چل رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے خیر کی دعا مانگیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات اگر پاکستانیوں کے اوپر آئیں گے تو آپ لوگ کیا اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے تو اپنے آپ کو تیار کریں، فزیکلی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی پاک کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق میں رکھیں. وہی چیز ہے جو آپ کو اب بچائے گی. لے جی، سید ارسلان صاحب کے پاس موجود تھے، تبرکات آپ کو دکھائے، ایک چھوٹی سی کوشش ثواب کمانے کی، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.